پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شاہ صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ شاہ صاحب سے جاننا چاہوں گا، شاہ صاحب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں الگ قسم کی خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ ہر جو ام المومنین تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ قسم کی خصوصیت عنایت فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی اگر بات کی جائے تو قرآن کریم اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث ہمیں اس چیپٹر کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ صاحب بخاری صاحب، آپ اور آپ کا ادارہ PNN نیوز مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ نے ایک انتہائی دل آویز، ایمان افروز اور بصیرت آمیز پروگرام کا یہ سلسلہ شروع کیا، امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا تذکرہ جلیلہ، تذکرہ مبارکہ۔ یقیناً وہاں سے ہمیں بہت سارے زندگی کے اسباق ملتے ہیں اور ایک آئین اور دستور زندگی سمجھ آتا ہے، اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفوس قدسیہ اپنی ان ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے گھروں کو انہوں نے ایمان کے ساتھ، اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ منور کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو مبارک بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا۔ اللہ ہماری خواتین کو بھی اپنی ان ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں، ان کا اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں اے ازواج مطہرات، اے میرے نبی پاک کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کا، تمہارے رتبہ و مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ سبحان اللہ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ تم نیکی کرو، عام خواتین نیکی کریں تو تمہاری اور ان کی نیکی کا بہت فرق ہے۔ اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، دوہرا اجر عطا فرماتا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور رسول اللہ سے تم جڑی ہوئی ہو۔ بے شک۔ اور یقیناً ہماری ان ماؤں میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، تمام امہات المؤمنین میں سے ہماری یہ ماں ایک ایسی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں جب آئیں، چھوٹی عمر میں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے وہ نہ وہ بیوہ تھیں اور نہ اسی طرح وہ کوئی طلاق یافتہ تھیں، لیکن اللہ پاک کا یہ منشا تھا، اللہ کا یہ انتخاب تھا کہ ہماری اس ماں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے فروغ کے لیے اور خواتین کو دین سکھانے کے لیے منتخب کیا۔ ان کے ذریعے جیسے بھی آپ نے خود بیان کیا کہ 2210 احادیث وہ مروی ہیں، ویسے تو نبی پاک کی بہت ساری احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن محدثین کرام نے اس دور میں اپنے اپنے طرق اور اپنے اپنے جو اسباب تھے اللہ نے عطا کیے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو حدیثیں جمع کر سکے، ان سے استفادہ کر سکے، اپنی اسناد کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو 2210 احادیث کو اگر جمع کیا جائے نا مسند عائشہ جیسے، تو اس میں سے آپ دیکھیں پورا تقریباً دین ہی اس کے اندر سما جاتا ہے، پورا ایک آئین زندگی سمجھ آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا دین اکٹھا کر کے دے دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی آپ نے بیان کیا، جب اللہ نے اس رشتے کا انتخاب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے حضرت عائشہ کی تصویر لا کے دکھاتے تھے، ایک رات دکھائی، دوسری رات دکھائی، تیسری رات دکھائی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے اللہ کی منشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس انداز سے یہ اس رشتے کی پیشکش فرمائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تمام خواتین میں سے، تمام ازواج میں سے، تمام عورتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ پوچھا گیا ومن الرجال، مردوں میں سے، فرمایا قال ابوہا، اس کے بابا جان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خوبصورت لفظ بولا کہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور نبی پاک کے رفیق باپ کی رفیقہ بیٹی، وہ رفیق سفر تھے، رفیق یار غار تھے، اور یہ رفیقہ حیات تھی۔